جرم کی دنیا میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے. عورت کی کال آتی ہے جس میں وہ اس سے پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں, پھر اس کے لیے پیسے مانگنا, اور وہ چلتے چلتے پنجاب کا بارڈر کراس ایون کر جاتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ٹریپ میں لوگ آئیں نہ. انہوں نے کہا جی میں بہاولپور جو ہے وہ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. ایکچولی وہ اسی ٹریپ میں آ کے اپنی طرف سے خاتون سے ملنے کے لیے جا رہا تھا. والد کے دوست نے ایک بچے کو سوڈومائز بھی کیا, اور جب اسے خوف محسوس ہوا کہ پکڑا جاؤں گا, وہ اسٹرینگولیشن سے اس نے اس کا قتل بھی کر دیا. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین, جیسے دن بدن سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد ہیں, وہیں پر سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. جو کرائم ہے, جرم ہے, وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ آسان ہو چکا ہے. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ سی پی او ملتان خرم شہزاد حیدر صاحب موجود ہے. سر بتائیے گا کہ ریسنٹلی کیسز ہو رہے ہیں ہنی ٹریپ کے حوالے سے. جو سٹی ایریاز ہیں ان میں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہنی ٹریپ کیا ہے, لیکن جو دیہی علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ذرا سادہ الفاظ میں پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ ہنی ٹریپ بیسیکلی ہے کیا, اسے انجام کیسے دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. جو جرم کی دنیا میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے ریسنٹلی کچھ سالوں سے. ہنی ٹریپ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جس میں سادہ نوجوانوں کو, تھوڑا پختہ عمر کے مردوں کو ایک عورت کی کال آتی ہے جس میں وہ اس سے پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں, اس سے ایک جذباتی وابستگی کا اظہار کیا جاتا ہے, اور وہ اس ٹریپ میں آ جاتا ہے کہ جی واقعی ایک بڑا کوئی سلسلہ ہے اور ایک چاہنے والی خاتون موجود ہے. اچھا, اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ خاتون ہی ہو. اب تو جو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جس میں اپلیکیشن کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. ممکن ہے کہ مرد پیچھے موجود ہو اور اپلیکیشن کے ذریعے وہ زنانہ آواز میں اس کو ٹریپ کر رہی ہیں, اور اس ٹریپ میں کسی کو بلوا لینا, اغوا کر لینا اور پھر اس کے لیے پیسے مانگنا, اس سارے جرم کے سلسلے کو ہم ہنی ٹریپ کا نام دیتے ہیں. سر, ہنی ٹریپ, اسے میٹھی چھری بھی کہا جا سکتا ہے کہ میٹھے طریقے سے پہلے بندے کو ورگلایا جاتا ہے اور پھر اسے بلا کے اس سے پیسے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں. تو پنجاب پولیس کی جانب سے اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, جو تو ہنی ٹریپ کے کیسز اگر ہماری جورسڈکشن کے اندر یا پنجاب کے اس میں ہو تو وہ ہم ٹریس کر لیتے ہیں, ہمارے پاس ایسی ٹیکنیکس ہیں. لیکن جو اویئرنیس کیمپین کی ضرورت سامنے آئی اور آپ کے میڈیا سے بھی ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں, وہ اس لیے سامنے آئی کہ جو ٹریپ ہو کے مرد ہیں, جوان ہیں, وہ ان کو بارڈر ڈسٹرکٹس پہ بلایا جاتا ہے. رحیم یار خان ہے یا راجن پور کے علاقے میں بلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد فردر موٹر سائیکل پہ جو آگے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جی آگے آپ کو لے کے چلنا ہے, آپ کے لیے میں کھڑا ہوں, اور وہ چلتے چلتے پنجاب کا بارڈر کراس ایون کر جاتے ہیں. اور جو 2 کیسز کچھ مہینے پہلے ہمارے سامنے آئے, اس میں انہیں سندھ کے کچے کے علاقے میں رکھا گیا. جہاں تک دسترس یقیناً ایک مشکل ہے, کچے کا علاقہ آپ کو پتہ ہی ہے, اور وہ پروونس جب چینج ہو جاتا ہے اس حوالے سے. تو یہاں پہ ہمارے اقدامات ہیں اویئرنیس کے حوالے سے, ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں, باقی چیزیں بھی, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ٹریپ میں لوگ آئیں نہ. تو یہ ہم ایک اویئرنیس چاہ رہے ہیں. اس اویئرنیس کو ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچایا ہے. ہم مسجد کا فورم جو ہے اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں. تمام SHOs جمعے والا دن بڑی مسجد میں جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس بہکاوے میں نہ آئیں. بار بار یہ بتایا جا رہا ہے, پمفلیٹس بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو. دیکھنا, ایک ہی قسم کی کال بار بار آ رہی ہے, وہی طریقہ وہ استعمال کر رہے ہیں, اور پھر بھی آپ لٹ جائیں, پکڑے جائیں, اغوا ہو جائیں. تو یہ ایک کوشش ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بہکاوے میں بالکل نہیں آنا. سر, اب تک کتنے کیس رپورٹ ہو چکے ہیں, اور کوئی کیس ایسا ہو جو بالکل انوکھا ہو, باقیوں سے بالکل مختلف ہو, اور اسے سولو کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ہمارے پاس جو ہنی ٹریپ کے 2 کیسز
آئے اور وہ دونوں رورل سائڈ سے شجاع آباد اور اسی طرح صدر ڈویژن جو ہماری بنتی ہے وہاں پہ دونوں کیسز سامنے آئے. دونوں میں طریقہ ایک طرح کی تھا, اسی طرح ہی خاتون کی آواز, اور وہ پتہ اس طرح چلتا ہے. جو ایک کیس مجھے یاد ہے اس میں جو بتایا گیا, اب دیکھیں جو ٹریپ ہو رہا ہے وہ بھی کمال طریقے سے اپنے گھر والوں کو داؤ لگا رہا ہوتا ہے. یعنی اس نے بھی تو چھپانا ہے نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی میں بہاولپور جو ہے وہ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. ایکچولی وہ اسی ٹریپ میں آ کے اپنی طرف سے خاتون سے ملنے کے لیے جا رہا تھا, اور گھر والوں کو اس نے پہلے بتایا کہ میں اپنا جو مستری وہ جو استاد ہے اس کے ساتھ اسلام آباد جا رہا ہوں, اور اسلام آباد کے بعد میں نے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کرنی ہے, میں آ جاؤں گا. اس کا خیال تھا کہ یہ ایک آدھا دن لگے گا, اتنے میں میری واپسی ہو جائے گی. اب جب وہ نہیں آتا تو گھر والوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ تشویشناک صورتحال ہے. جب وہ پھر استاد سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو 2 دن سے ادھر ہوں, کون سا اسلام آباد, ہمارا تو کوئی پروگرام نہیں تھا. شادی کا چیک کرتے ہیں تو کوئی شادی نہیں ہوتی اس حوالے سے. تو یہ اس میں دیر بھی ہو جاتی ہے, اور عموماً اطلاع ہمیں اس وقت ہوتی ہے جس وقت بھی سارا کچھ کر چکا ہوتا ہے. مشکلات اس میں یہی آتی ہیں کہ وہ دوسرے پروونس میں اور دوسرے پروونس کے بھی اگر کچے کے علاقے میں چلے جاتے ہیں تو عملداری کے حوالے سے ہمیں کافی مشکلات آتی ہیں. اسی لیے یہ پیغام ہے کہ ایسے کسی ٹریپ کے اندر نوجوان بڑی عمر کے لوگ نہ آئیں. سر اسی حوالے سے جو بچے ہیں, کم عمر بچے ہیں, ان میں 14-15 سال کے بچے ہیں, ان کے بھی غائب ہونے کے کیسز جو ہیں ان میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں, اور جو والدین دیکھ رہے ہیں انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس طرح ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, جو بچوں کے حوالے سے ایشو ہے وہ تھوڑا کم سن بچوں کے حوالے سے زیادہ ہمیں ہے. 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے جو اپنا اچھا برا نہیں جانتے, کمیونٹی کو اتنا بہتر نہیں جانتے, ارد گرد کے ایڈریسز سے لوگوں سے واقفیت نہیں ہوتی. اس میں 2 طرح کے بچوں کے حوالے سے واقعات ہو سکتے ہیں. ایک تو اگر باقاعدہ کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور رینسم کے لیے کڈنیپ کر لیا جاتا ہے, جس طرح ملتان میں ہم نے 2 کیسز سالو کیے ہیں کڈنیپنگ فار رینسم کے. الحمدللہ بچے بھی بحفاظت بازیاب ہوئے اور ملزمان بھی پکڑے گئے. دوسری جو تشویشناک بات ہے وہ چھوٹی عمر کے بچوں کا گم ہو جانا ہے, اور جس طرف ہم توجہ دلانا چاہ رہے ہیں پیرنٹس کی. آپ 4 سال کے بچے کو بستہ لٹکا کے اسکول کی طرف روانہ کر دیتے ہیں اکیلے میں, یہ زیادتی ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ جاؤ جی اس دکان سے, تم 4 سال کا بچہ ہے, یہ 50 روپے پکڑو, فلانی چیز لے آؤ, بسکٹ کا ڈبہ پکڑ کے لے آؤ, یہ زیادتی ہے. پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے بچے کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. رادر آپ اس کو اپروو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی والد کا دوست ہے, ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے, وہ کبھی بوتل پلا دیتا ہے, کبھی کچھ کر دیتا ہے, یہ زیادتی ہے. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم یہ اویئرنیس کیمپین ہم نے شروع کی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ والدین کو بڑا کلیئر ہو کہ اتنا چھوٹا بچہ راستوں کو بھول جائے تو وہ نہیں بتا سکتا. وہ اب ایک گلی مس کر گیا تو وہ کہاں سے کہاں نکل جائے گا, اس کے بعد وہ کسی کے ہاتھ لگ سکتا ہے جو اسے غلط مقاصد کے لیے یوز کر سکتا ہے. اسی طرح اپنی سے بڑی عمر کے جتنا بھی آپ کو اعتماد ہو, پیرنٹس کے علاوہ گھلنے ملنے نہ دیں. اس کی باتوں سے اس کے ذہن پہ غلط سائیکولوجیکل ایفیکٹس پڑیں گے. کوئی خدا نخواستہ غلط حرکت کوئی کر دیتا ہے. ایک ریسنٹلی والد کے دوست نے ایک بچے کو سوڈومائز بھی کیا, اور جب اسے خوف محسوس ہوا کہ پکڑا جاؤں گا, وہ اسٹرینگولیشن سے اس نے اس کا قتل بھی کر دیا. وہ الحمدللہ خیر اس میں 24 گھنٹوں میں وہ ٹریس آؤٹ ہو گیا, بٹ یہ واقعہ تو ہو گیا. اور یہ ایسے واقعات جو ہیں وہ بالکل معاشرے کے منہ پہ تمانچہ ہوتے ہیں. اس کے لیے والدین کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. یہ دیکھنا ہوگا کہ اٹھنا بیٹھنا اس کے ہم عمر بچوں کے درمیان ہو, اور ان اٹینڈڈ بچوں کو محلے کے اندر آپ نہ چھوڑ دیں. یہ میسیج ہے ہماری طرف سے.
बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ CPO मुल्तान मौजूद थे जिनके साथ हमने गुफ्तगू की हनी ट्रैप के हवाले से, और जो बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा अगवा हो रहे हैं उनके हवाले से उन्होंने बताया कि ये जो कार्रवाई है इसे किस तरह सर अंजाम दिया जाता है और किस तरह इससे बचा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।